چند دن پہلے سفر تھا. سفر ہر چیز سے سبق لینا چاہیے, ہر بات سے سبق لینا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے تو اس سے سبق لیں. ہمارے بزرگوں کا تو یہی طریقہ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سبق لینا سکھاتے تھے. تو بہرحال جہاز میں تو ہم نے دوستوں سے کہا کہ بھائی دیکھو اب اتنی اونچائی پہ یہ اڑتا ہے 36,000 فٹ کی بلندی پہ, جتنے نیٹ ورک ہیں سب فیل ہو جاتے ہیں. نہ کوئی جیس کا نیٹ ورک کام کرتا ہے, نہ یو فون کا, نہ ٹیلی نور کا, نہ وارد کا, نہ کوئی. اب کانٹیکٹ کرنا بھی چاہے, رابطہ کرنا بھی چاہے تو رابطہ نہیں, وہ بھی رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ نہیں ہوتا. سب روابط قطع ہو جاتے ہیں اس قدر بلندی. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ہم بھی اس قدر اونچے اڑیں اللہ کی طرف, اس قدر اوپر اونچے چلے جائیں, روحانیت اس قدر قوی کر لیں اپنی کہ جتنی گمراہ کن ایجنسیوں کے آلات ہیں وہ سب فیل ہو جائیں. کوئی سگنل ہی نہ ہے, نہ ہم انہیں میسج کر سکے, نہ وہ ہمیں میسج کر سکے, نہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے, نہ ہم ان کو گمراہ کر سکیں. وہ ہمارے شر سے محفوظ, ہم ان کے شر سے محفوظ. رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں, حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں. تو جتنے یہ نیٹ ورک ہیں سب فیل ہو جائیں گمراہ کن ایجنسیوں کے, اس قدر اللہ کی طرف بڑھ جائیں, اڑ جائیں ہم. نیچے نیچے اگر اڑتا رہے گا جہاز تو پھر تو اندیشہ ہے کہ گر جائے, چونکہ کوئی پرندہ اس کے رولر میں کہیں آ گیا, پنکھوں میں تو سنا ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کریش ہو جائے. تو اس لیے اگر ہم نیچے نیچے اڑیں گے تو ایسا نہ ہو روحانی جہاز کہیں کریش ہو جائے. اتنا اوپر اگر 36,000 42,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز ہوگا تو ہم نے کہا کہ کسی پرندے کا دماغ تو نہیں خراب کہ اتنا اوپر جائے گا. اسے پتا ہے مجھے واپس بھی آنا ہے. -50 اور -52 سینٹی گریڈ میں جھگ مارنے کے لیے جائے گا وہاں, اتنا اوپر جم جائے گا, فریز ہو جائے گا نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ اتنا اوپر کیا کرنے کے لیے جائے؟ تو یہ ایک حد ہے ان گمراہ کن ایجنسیوں کی بھی. تو اس حدود سے باہر نکل جائے کہ وہ ان کو مایوسی ہو جائے کہ ہم کیا کرنے کے لیے اتنا اوپر جائیں گے, ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. تو بہرحال اور اپنے جنس کو چھوڑنے کے لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چونکہ یہ زمین کی جنس سے ہے جہاز, تو اپنے جنس کو چھوڑنے کے لیے, زمین کو چھوڑنے کے لیے جب یہ ٹیک آف کرتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں گیلن, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سینکڑوں گیلن اس کا ایندھن, اس کا فیول جل جاتا ہے, پیٹرول جل جاتا ہے. لیکن جب وہ اڑ جاتا ہے پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, اور پھر ہوا میں ہی, فضا میں ہی وہ فیض بھی لے لیتا ہے اور پیٹرول بھی لے لیتا ہے اڑتے اڑتے. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی طریقے سے ہم بھی زمین سے ہیں, زمین کی جنس سے ہیں. تو اس کو چھوڑنے کے لیے, تعلقات نفس اور شیطان کے توڑنے کے لیے, ٹیک آف کرنے کے لیے, اللہ کی طرف اڑنے کے لیے, بس پھر تو باطن میں معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں گیلن پیٹرول جل گیا. ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں, ان حسینوں سے نظر بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہمارے ہزاروں گیلن پیٹرول جل گیا, یعنی بخوب غم ہو گیا دل میں. لیکن جب اڑ جائے گا اللہ کی طرف تو اس کے بعد ہلکا پھلکا ہو جائے گا. پھر یہ کہ اڑتے اڑتے اللہ والوں سے فیض لے لے گا, یہاں تک کہ منزل پہ پہنچ جائے گا, حرم میں پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. پھر کیا ہے, حج کردن زیارت خانہ بود, حج رب البیت مردانہ بود. عام لوگ تو حج کرتے ہیں, کعبے کو دیکھتے ہیں, اہل اللہ کعبے والے کو دیکھتے ہیں.